ویکیپیڈیا میں نہیں، میں نے کتنے کتابیں پڑھا ہوں. یہ کچھ مسلمان جو ویسٹرن کلچر کے خلاف ہے، ویسٹرنرز کے خلاف ہے، وہ اپنے آپ فتوا دے چکے کئی سو کالڈ مولانا کہ ٹائی پہننا حرام ہے، لیکن یہ بالکل غلط ہے. انفیکٹ ٹائی کا آپ ریسرچ کریں گے، انسائکلوپیڈیا برٹانیکا پڑھیں گے، اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ دا فرسٹ ٹائم دا ٹائی واز وورن واز ان کروشیا اینڈ بوسنیا اینڈ اٹ واز وورن ان دا کولڈ کنٹریز ٹو ہولڈ دا کلوتھ ٹوگیدر. اٹس اے کلچرل ڈریس. آپ کوئی بھی کلچرل ڈریس اختیار کر سکتے ہیں ایز لانگ ایز اٹ ڈزنٹ گو اگینسٹ دا اسلامک شریعہ. اور 6 کرائٹیریا جو اسلامک ڈریس کے لیے ہے کہ دا ڈریس should, for a man, it's from the navel to the knee, it should be covered. For the woman, the complete body should be covered. The only part that can be seen are the face and hands of the sadist. The remaining 5 criteria are the same for the man and the woman. The clothes they wear, it should not be tight so that it reveals the figure. Third, it should not be transparent. Fourth, it should not be glamorous so that it attracts the opposite sex. Fifth, it should not resemble that of the opposite sex. And sixth, it should not resemble and be a sign of the unbelievers, of the non-Muslims. So as long as it doesn't go against this Islamic Sharia. For example, if someone says that I want to wear a shorts, it is a Western cultural dress, but shorts is against the Islamic Sharia, so wearing a short is haram. If someone wants to wear a coat doesn't go against the Islamic Sharia, it's perfectly fine. In fact, it is some Muslims who have insinuated that tie is a sign of cross. It is not at all. In fact, the thobes which the Arabs wear, if you put your hand on top, the thobe looks like a cross. Does it mean you will stop wearing a thobe? So therefore, and there was a research done in Riyadh by a PhD student trying to find out why do Muslims say tie is haram, and he could not find a single evidence in any of the Islamic literature anyway that tie is a sign of cross and that wearing a tie is haram. It's totally wrong. It's a misconception. ڈاکٹر صاحب ایک سوال آپ سے یہ پوچھا گیا ہے کہ قبرستان میں جا کے لوگ سلام کرتے ہیں قبروں کو اور کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا اہل قبور، یا ایک قبر کو بھی سلام کی جاتی ہے. قبر کو سلام کرنا جائز ہے؟ مردہ سنتا ہے، جواب دیتا ہے، کیا ہے مذہب میں، اس میں قرآن و حدیث میں؟ سلام کرنے کا سلسلہ حدیث کے اندر آتا ہے، اور قبر پہ جانا اچھی چیز ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ قبر پہ جائیں گے تو آپ کو آخرت خیال ہوئے گا، تو اچھی بات ہے. لیکن جب قبر پہ جاتے ہیں تو آپ اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں. یو پرے فار ہم، ناٹ پرے ٹو ہم. اس کی عبادت کرنا غلط ہے، اس کے لیے دعا مانگنا صحیح ہے. تو سلام بھی دعا ہے، سلام بھی ایک طرح سے دعا ہے، اللہ تم پر سلامتی، تو سلام کیا جا سکتا ہے. جی اگلی کال دیکھتے ہیں کس کی ہمارے ساتھ. ہیلو 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 جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میں انڈیا سے بات کر رہی ہوں. کہاں؟ جی اچھا، انڈیا سے کال ہے. جی فرمائیے. جی میرا سوال تھا کہ اگر ہے نا ہندی میں ہمیں قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، ترجمہ پڑھ رہے ہیں، اور اردو میں ہمیں عربی میں نہیں آتا ہو. جی عربی میں نہیں آتا ہو جی تو کیا اس کا اتنا ہی ثواب ہوگا جتنا عربی میں پڑھنے کا ہے؟ جی اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں. جواب پہلے دیا. ثواب عربی میں پڑھنے کا ثواب ہے، ہندی میں پڑھنے کا ثواب نہیں ہے. لیکن اگر آپ ہندی میں پڑھتے ہیں اور اس قرآن مجید میں جو لکھا ہوا اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو عمل کا ثواب صرف پڑھنے سے کئی گنا زیادہ ہے. اور یہ حدیث بھی آتی ہے ابن ماجہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک آیت کو سمجھے تو وہ 100 رکعت سے زیادہ بہتر ہے. اور ہر رکعت میں کم از کم آپ سورہ فاتحہ پڑھ دیں جس کے اندر 7 آیتیں. اس کا مطلب ایک آیت کو سمجھنا 700 آیتیں پڑھنے سے بہتر ہے. تو اس حدیث سے یہ معلوم پڑتا ہے سمجھنا پڑھنے سے کئی زیادہ بہتر ہے. تو ہندی میں پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا لیکن سمجھنے کا ثواب ملے گا. اور اگر سمجھ کے آپ عمل کرتے ہیں تو وہ سینکڑوں گنا صرف پڑھنے سے زیادہ اچھا ہے. سب سے بہتر ہے کہ عربی میں پڑھو، اور اگر آپ عربی نہیں جانتے تو اس کے ساتھ ترجمہ پڑھو اور اس کے اوپر عمل کرو، وہ سب سے بہتر ہے. ایک اور سینسٹیو سوال ڈاکٹر صاحب، سینسٹیو سوال یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال فرما گئے یا وہ زندہ ہیں؟ کیونکہ شہیدوں کو زندہ کہا گیا ہے. اگر شہید زندہ ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟
جہاں تک یہ آئے تھے کہ شہید لوگ زندہ ہے، اگر آپ کانٹیکس پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت ہے جی کہ جو لوگ دشمن خوش ہوتے ہیں کہ مر گیا، ہم نے مار دیا انہیں، تو یہ آیت آتی ہے کہ وہ مرے نہیں، وہ زندہ ہے. اس کا کانٹیکس دیکھیں گے، اس کا مطلب یہ آخرت کے اندر دے ول بینیفٹ. اس دنیا میں وہ لوگ کی فوت ہو گئے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ روبرو فزیکلی دے الائیو. It doesn't mean that at all. Regarding the question that is Muhammad sallallahu alaihi wasallam alive, spiritually he is teaching the alive. Spiritually he is Khatamun Nabi. He is the end of the Prophet, and his message will remain till the last day. But physically, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is dead. He is buried in Medina. Physically he is dead. He is not alive, but his teachings are alive. جی اگلی کال دیکھتے ہیں کس کے ساتھ ہے. ہیلو 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 ہلو ہیلو جی ہلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں کینیڈا سے بول رہی ہوں. جی میرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے پرسوں جو نشست ہوئی تھی اس میں فرمایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے. جی اب مجھے یہ بتائیں کہ رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء اور دونوں جہانوں کے بادشاہ جی اگر وہ مدفون ہو گئے تو عیسیٰ علیہ السلام کیوں دوبارہ آئیں گے؟ کیا ان کی تعلیم اتنی ناقص تھی کہ ان کو عیسیٰ آن کے چلائیں گے؟ جی بہت اچھا سوال ہے بہن جی کا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام واپس سے کیوں آئیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبی ہیں. پہلا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک واحد نبی ہے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندہ اٹھایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے نبی اور رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجے، خصوصاً عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ان کو غلط فہمی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا. باقی کوئی بھی نبی، کوئی بھی رسول کے ماننے والے کو یہ غلط فہمی نہیں تھی کہ ان نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا. اس غلط فہمی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیتے ہیں. سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 158 میں لکھا ہوا ہے. اور وہ جب واپس آئیں گے، انہیں کیوں اٹھا لے گئے؟ کیونکہ وہ واپس آئیں گے اور لوگ سے یہ کہیں گے کہ میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں خدا تھا، میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ آپ میری عبادت کرو، بٹ انہوں نے کہا تھا عبداللہ، آپ اللہ کی عبادت کرو، رب اور ربکم، جو میرے رب ہے اور آپ کے رب ہے. یہ سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 16 کی آیت میں لکھا ہوا ہے. تو ان کو اسی لیے اٹھایا گیا ہے، وہ آ کے ہمیں کچھ نئی چیز نہیں بتائیں گے. جب عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے تو وہ مسلمانوں کو کوئی بھی نئی چیز نہیں بتائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں کہ ہم نے اسلام آپ کے لیے چنا اور یہ سب سے بہترین مذہب ہے اور یہ مکمل کر دیا آپ کے لیے. وی ہیو کمپلیٹ دا دین فار یو. عیسیٰ علیہ السلام اسی لیے آئیں گے تو کہ کرسچن لوگ ان سے کہیں گے کہ آپ کو غلط فہمی ہے، میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ آپ میری عبادت کرو. اور یہ جب آئیں گے یہ امت محمدی جیسے آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول جیسے نہیں آئیں گے، وہ آئیں گے امت محمدی جیسا، اور جو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس کو فالو کریں گے اور وہ قیامت کے لیے ایک نشانی ہوں گے. اسی لیے وہ نماز کی امامت بھی غالباً نہیں، امامت بھی وہ امام مہدی امامت کریں گے غالباً، جو بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سوال آپ کے لیے ایک اور آیا ہے اور بڑا بیسک سا سوال ہے. اور ایک صاحب نے یہ واشنگٹن ڈی سی سے پوچھا ہے کہ ایک شخص کی پیدائش کا وقت، اس کی زندگی، اس کی موت کا وقت، یہ سب کچھ پہلے سے متعین ہے، کچھ بھی انسان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، تو پھر ذمہ دار انسان کو کیوں بنایا جاتا ہے؟ کچھ لوگ جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے بچے وہ مسلمان بن گئے کلمہ پڑھ کے، کچھ جو غیر مسلموں کے گھر پیدا ہوئے بہت اچھے ہیں، نیک ہیں، لیکن غیر مسلم ہو گئے، بقول آپ کے وہ جنت میں نہیں جا سکتے. تو یہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کر رہا ہے، انسان کے اپنے بس میں تو نہیں ہے، تو پھر انسان کو ذمہ دار کیوں قرار دیا جاتا ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے، غیر مسلمان بھی کرتے ہیں، مسلمان بھی کہتے ہیں اباؤٹ قدر، اباؤٹ ڈیسٹنی. جی اللہ سبحانہ سب کچھ ڈیسٹنی میں لکھ چکا ہے. پہلے لکھا گیا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ وہ اگر لکھا ہوا ہے کہ میں چوری کروں گا تو میں چوری کیا، جی تو ذمہ دار کون؟ جی اللہ تعالیٰ. اگر میں کچھ غلط کام کروں گا، اگر لکھا ہے ڈیسٹنی کے اندر، کیا میں جھوٹ بولوں گا تو جھوٹ بولتا ہوں، کون ذمہ دار؟ آپ کو پہلے یہ چیز جاننا چاہیے کہ کچھ چند چیز ہیز بین ڈسٹائنڈ، مطلب where a person would be born, when he died, etc. I give the example of a classroom. That when a teacher is teaching the students, جب کلاس میں بچے لوگ کو پڑھاتی ہے، ایک سال بعد ایگزام ہونے کے پہلے ٹیچر کہتی ہے کہ یہ بچہ نمبر، یہ جو بچہ ہے جو یہ سیکنڈ کلاس سے پاس ہونا، یہ دوسرا بچہ ہے، بچہ نمبر بی،